مولانا صاحب تھے. میں ایک زمانے کے اندر ابھی جوان لڑکا تھا. لاہور میں ایک جگہ پر خطیب تھا, تو وہاں مسجد کا جو پہلا خطیب تھا نا وہ دیوبندی تھا. وہ کبھی کبھی گھس جاتا تھا مسجد میں آ کے, میں عالم ہوں, نماز میں پڑھاؤں گا. جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے پابندی لگائی اس بات کی. تو اب اس کو یہ تو تاب نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے بیٹھ کے تو کوئی ضد کرے. آتا مسجد میں نماز پڑھ کے چلا جاتا اور پھر کم آتا. مسجد کے جو بانی تھے نا وہ تھے حاجی نواب خان مرحوم, کوئی 80-85 سال ان کی عمر تھی. ان کے بچوں کو بھی گھر آ کے پڑھاتا تھا, یعنی پوتے پوتیوں کو. یہ 11ویں اور میلاد شریف جو ہے اس کے بہت خلاف تھا. ایک دن ایسے کیا کہ وہ نا ہمارے حاجی نواب خان صاحب جو ہے نا ان کی بیٹھک کے اندر حاجی صاحب کا ایک بیٹا دیوبندی تھا, وہ اور مولوی غلام مصطفیٰ نام تھا اس کا, حافظ غلام مصطفیٰ, مولوی حافظ غلام مصطفیٰ, وہ درس نظامی کا فاضل تھا, وہ اس کا استاد تھا. اسی کی وجہ سے وہ ان کا لڑکا بھی گمراہ ہو گیا ہوا تھا. تو وہ بیٹا ان کا اور وہ مولوی حافظ غلام مصطفیٰ یہ دونوں حاجی صاحب کی بیٹھک میں آ گئے اور بات اتفاقاً وہ چل پڑی 11ویں اور میلاد شریف کے. تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ اچھا ٹھہر جو, میں ذرا مفتی صاحب کو پیغام بھیجتا ہوں. تو میں تو ان پڑھ آدمی ہوں, میں تو نہیں آپ کے ساتھ آپ کی باتوں کا جواب دے سکتا. تو ہمارے مفتی صاحب آتے ہیں اور آ کے نا تو وہ آپ سے بات کرتے ہیں. اب وہ وہاں سے اٹھ کے جا بھی نہیں سکتے کہ وہ حاجی صاحب اس پورے علاقے کے ایسے سمجھیں جیسے کہ ایک کنٹرولر بھی تھے, کسی کی مجال نہیں تھی کوئی دم مارے ان کے سامنے. میرے پاس حاجی صاحب کا پوتا پہنچا تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب, میرا چچا شاہ احمد اور حافظ مولوی غلام مصطفیٰ دونوں دادا جی کے بیٹھک میں آئے ہوئے اور دادا جی نے آپ کو بلوایا. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے اپنا کمرہ بند کیا, دروازے کو تالا لگایا اور مسجد کے پیچھے وہ مکان تھا حاجی صاحب کا, وہاں چل کے جا کے وہاں بیٹھ گئے. جس وقت اب جناب بات ہوئی تو حاجی صاحب مجھے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب حافظ مولوی غلام مصطفیٰ صاحب نے تے انہوں نے میرے اس بیٹے نو بھی پٹڑی تو لایا تے اے 11ویں شریف تے میلاد شریف انہوں دے بارے میں اے جڑا نا اے لوکاں نو اے خراب کردا ہے, تو اس لیے آپ کو بلوایا, آپ ذرا ان سے بات کریں. میں نے کہا ہاں جی حافظ صاحب بتائیے جی آپ کو کیا پریشانی ہے میلاد شریف سے اور 11ویں شریف. وہ کہنے لگے جی مجھے کوئی پریشانی نہیں, صرف اتنی بات ہے کہ میں تو چونکہ یہ دونوں چیزیں بدعت ہیں تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ بدعت ہیں, اور کل بدعت دلالت کل دلالت فی النار, ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی. یہ حدیث پاک ہے, اس کا قرآن حدیث کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. میں تو اس لیے منع کرتا ہوں, اور مجھے کیا پریشانی. میں نے کہا اچھا پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں قرآن و حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے. قرآن کے بھی اندر اس کا ذکر ہے, حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. ذکر موجود ہے, چاہے صراحتاً نام لے کر, چاہے کوئی قاعدہ یا اصول بیان کر کے کہ جس کے اندر یہ دونوں چیزیں جائز ثابت ہوتی ہیں, کسی بھی طرح سے ہو تو قرآن کے اندر ذکر تو آ گیا نا. تو میں نے کہا یہ دعویٰ آپ کا جو ہے یہ غلط ہے, اور آپ نے پھر بہت بڑا بہتان اس کے اوپر لگایا ہے کہ اس کو بدعت کہا ہے اتنے ایک نفیس ایک چیز کو. تو کہنے لگے جی اسی طرح ہم نے تو پڑھا ہوا ہے. میں نے کہا اچھا پڑھا ہوا ہے تو مجھے بتاؤ. اسی طرح میں نے کہا بتاؤ حافظ صاحب بدعت کی تعریف کیا ہے, بدعت کسے کہتے ہیں, بتاؤ بدعت کیا ہوتی ہے. اب بدعت 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 کہہ کے لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے, دبکایا ہوا ہے, بتاؤ تو بدعت ہوتی کیا بڑا. کہنے لگے جی کہ بس یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز نہیں تھی تو وہ بعد میں ہو گئی تو وہ بدعت ہے. میں نے کہا جی صاحب ذرا توجہ رکھنا. جی جی میں سننا پہ غور نہ. میں نے کہا کہ حافظ صاحب یہ بتاؤ بدعت کی یہ تعریف آپ نے جو کی ہے سوچ سمجھ کے کی ہے. کہنے لگے ہاں جی بالکل یہی ہے, جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھی اور بعد میں ہو گئی اس کو بدعت کہتے ہیں. میں نے کہا اچھا پھر سوچ لو. کہنے لگے سوچا ہوا ہے.
یہی ہے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھی بعد میں ہو گئی وہ بدعت ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا ذرا تکلیف فرمائے، اٹھ کے کھڑے ہو ذرا برائے مہربانی۔ وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے جی۔ میں نے کہا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا میں بھی، میں نے نیچے زمین کو ہاتھ لگایا اور اوپر اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو آپ کا وجود ہے حافظ صاحب، سچ سچ بتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ وجود تھا؟ تم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم تھے؟ کہا نہیں، میں تو بعد میں پیدا ہوا ہوں، بہت بعد میں پیدا ہوا ہوں، میں کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا کہ پھر آپ نے جو تعریف کی ہے بدعت کی، اس کے مطابق پھر آپ تسلیم کر لیا آپ نے کہ آپ کا یہ جسم اور آپ کا یہ وجود جو ہے یہ سر سے لے کر پاؤں تک یہ مکمل بدعت ہے۔ یہ میں نے بات کی ان کے عالم سے، ان کے مناظر سے۔ باتیں اور بھی بہت زیادہ ہوئیں، لیکن مقصد میرا بدعت کے بارے میں تھوڑی سی بات بتانا تھا کہ ان کو بدعت کے مفہوم کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اور ایسی بات کرتے ہیں کہ بس وہ ایک دم پھنس جاتے ہیں اس بات کے اندر۔ بدعت کیا ہے جی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں ہو گئی ہو، بس وہ بدعت ہے جی۔ تو میں نے کہا پھر آپ بھی پاؤں سے لے کر سر تک اور سر سے لے کر پاؤں تک آپ مکمل بدعت ہیں، اور چونکہ آپ نے یہ فرمایا حدیث پاک پڑھ کے کہ کل بدعت ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، لہٰذا آپ نے یہ بھی مان لیا کہ آپ سر سے پاؤں تک گمراہی ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم رسید ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے مان لیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کو اٹھا کر جہنم کے اندر پھینکا جائے گا اور وہیں کا آپ باسی بنائے جائیں گے۔ اب تو بس جناب وہ کیا نام ہے، سوچ میں وہ پڑ گیا، گہری سوچ کے اندر، نہ اسے پتا کہ اب میں کیا کہوں کیا نہ کہوں، کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ حاجی صاحب ہنس 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 کے پہلے تو ہاں جی ہنس ہنس کے دورے ہونے لگے، مگر ان کی عادت کچھ اس طرح کی تھی کہ ان کا ہنسنا عذرائے تعجب تھا، ہنسنا مذاق اڑانے کے لیے نہیں تھا، عذرائے تعجب تھا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ جواب دے بھائی شامد، اے تیرا استاد ہے، نو آکھ نہ دے جواب۔ وہ شامد بھی نہ بولے۔ پھر وہ کہنے لگا غلام مصطفیٰ، جو تو نواں اس محلے آیا سا تے میں تینوں روٹی کھواندا ہوندا سا گھر بلا کے، میں بچیاں نوں تیرے کول پڑھواندا ہوندا سا جی، تیرے پیچھے نمازاں میں پڑھدے ہوندے سا، تے من نہیں سی پتا تو اینا گمراہ ہے، تے دس کس طرح تو بدعت نہیں؟ مفتی صاحب نے تے دس دیتا ہے دلیل نال، ثبوت نال، تہاڈی زبان دے نال ثابت کرتا ہے کہ تو بدعت ہیں، تو گمراہی ہیں، تے تو جہنمی۔ مفتی صاحب نے تے بیان کر دیتا ہے، دس دیتا ہے ہاں جی، تیرے زبان دے بیان کیتے ہوئے قاعدے دے مطابق، ہن تو دس بھی تو کس طرح بدعت نہیں ہوتے، کس طرح گمراہ نہیں ہوتے، کس طرح جہنمی نہیں ہو۔ اور جی ایک دیر تک حاجی صاحب ان کے ساتھ لگے رہے، کچھ دیر گزر گئی، اس نے کچھ جواب نہیں دیا، بالکل لا یدری ما یقول و ما یفعل، اس کو کوئی سمجھ نہ آئے اب میں کیا کروں ہاں جی اور کیا کہوں۔ اس کے بعد حاجی صاحب جو ہے نا انہوں نے نیچے ہو کے نا نیچے سے جوتا پکڑا، پلنگ پر بیٹھے ہوتے، جوتا پکڑا اور کھینچ کے پھینکا کی طرح، اٹھ تیری ایسی تیسی کی نکلے تو مطلب یہ لوگوں کو گمراہ کردہ پھرنا، پتہ تو یہ بھی نہیں بدعت کنوں آخ دن، تو تم خود بدعت ثابت ہو گیا۔ بس یہ اٹھ کے بھاگ گیا۔ وہ آخری دن تھا اس کا اس مسجد کے اندر، کبھی کبھی جو آتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اس گھر میں جو آتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، کوئی پتہ ہی نہیں بدعت کی چیز